الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تم سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چلو پھرو پس دیکھ لو تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قرآن کریم میں اقوام سابقہ کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں، انبیاء رسول کا مبعوث ہونا ارشاد فرمایا گیا ہے، کلام ذاتی کا نزول ارشاد فرمایا گیا ہے، اور رائے ہدایت دکھائی گئی، اور جن کا امتحان تھا انہیں اللہ رب العالمین نے یہ فرصت عطا فرمائی کہ اپنے راہ کا انتخاب کر لیں۔ دنیا دارالعمل ہے، یقیناً جہان فانی ہے، اور اس کل جہان فانی میں جس سے متعلق قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، اس فنا کے دائرے میں پھر ہر ایک کی اپنی زندگی اور اپنی فرصت ہے۔ قدیم جو عمریں تھیں طویل تھیں، حضرت نوح علیہ السلام قرآن کریم فرماتے ہیں کہ 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، اور آپ کی قوم جو ہے وہ انکار پر مصر رہی۔ اسی طرح اس فرمان سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ جو آج ہم تک بات بالعموم آتی ہے کہ طویل العمری، پھر احادیث مبارکہ میں بھی طویل العمری کا ذکر ملتا ہے، بلکہ سورہ قدر کے نزول اور شان نزول کے حصوں میں بھی یہ روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقوام سابقہ کی طویل عمری اس پر آپ سوچ رہے تھے، صحابہ تھے، گفتگو ہوئی، اور آپ نے خیال فرمایا کہ ان کو تو اتنا موقع نصیب ہوا۔ طویل العمر کے معنی آپ دیکھیں کس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرما رہے ہیں کہ ان کو اتنا عرصہ میسر آیا کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، اور میری امت جو ہے ان کی عمر تو بہت کم ہے اس نسبت سے۔ تو جبریل امین جو ہیں وہ حاضر ہوئے اور سورہ قدر نازل ہوئی کہ اللہ کریم نے آپ کا وہ خیال جو اپنی امت کے لیے کم عمری کی نسبت سے تھا کہ ان کے پاس عبادت کا موقع کم ہے، اللہ کریم نے ایک رات عطا فرمائی جو 1000 مہینے سے بہتر، جو 10 راتیں جسے نصیب ہو گئیں۔ آپ غور فرمائیں، لگ بھگ کوئی 850 سال بنتے، تو 10 رمضان المبارک کی 10 راتیں جسے نصیب ہو گئیں تو 850 کے لگ بھگ عرصہ بنتا۔ اب جہاں قرآن کریم نے ان عمروں یا ان واقعات یا ان اقوام یا ان کے حالات، ان کے خیالات، ان کے فیصلے، اور اللہ کریم کا اپنا کرم اور احسان جو اس نے انہیں ہونا عطا فرمایا، انہیں استعداد عطا فرمائی، انہیں دنیا کے امور پر دسترس اور قوت نافذہ عطا فرمائی، پھر اپنے محبوب مبعوث فرمائے، کلام ذاتی سے احکامات دین عطا فرمائے، پھر جس نے جو فیصلہ کیا، تو جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہر شے جہان فانی کی جو ہے اس کی اپنا ایک دائرہ فنا کا ہے۔ اگر انسان کی عمر سینکڑوں سالوں میں تھی تو یہ تو لاکھوں سالوں میں جا رہی ہوگی جو اس خلق کی عمر۔ اسی طرح آپ زمین، درخت، ہر شے کا دیکھتے آئیں تو اس میں ایک نظام ہے جو موت و حیات کا چل رہا ہے۔ تو وہ جو اپنا حصہ یا اپنی فرصت پوری کر کے گزرے تو وہ بھی تو اسی امتحان میں گزرے۔ تو انہوں نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے سے انہوں نے زندگی کا کون سا پہلو پایا؟ کیا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے، یا وہ اپنے لیے کوئی مصیبت جو ہے وہ کھڑی کر گئے؟ اور عجیب بات ہے کہ یہ جو مصیبت ہے بے دینی کی،
اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اس کی تکلیف ختم نہیں ہوتی۔ بعض کانٹے جو ہیں ان کی چبھن، کانٹا چبھتا ہے تو اس کی چبھن ہوتی ہے اور پھر کانٹا نکال دے تو بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن بعض کانٹے ایسے ہوتے ہیں جو بچھو کے ڈنگ کی طرح، جن کا درد جو ہے وہ بہت وقت لیتا ہے۔ اور یہ جو کفر ہے اس کا درد تو جو یہاں ابتدا ہوتا ہے اس نے ختم ہی نہیں ہونا۔ یہ ایسا بچھو ہے یا ایسا کانٹا ہے یا ایسی بد نصیبی ہے، اس کا درد تو پھر ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ احسان فرمایا کہ قرآن کریم ہمیں وہ مثالیں اور وہ رہنمائی عطا فرما رہا ہے جو ہماری استعداد کے مطابق ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے۔ کلام ایک دفعہ ایک دوست نے مجھے بات کی، اس نے کہا کہ آپ شعبہ تصوف سے ہیں، تو یہ جو کشف القبور ہے یہ بہت پہنچے ہوئے لوگوں کی بات ہے، تو کیا میں اس قابل ہو سکتا ہوں کہ میں برزخ میں کلام کر سکوں؟ اچھا، جب برزخ کے کلام کی بات آتی ہے تو ہماری یہ گفتگو تھوڑی رہی، ان کا شوق تھا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگ ایسے شوق کی طرف کہ جس میں عبادت تو ہے نہیں، خواہشات ہیں، تو سلیقے سے میں گزارشات پیش کرتا ہوں ان کو۔ لیکن میں ان کی اس بات سے سوچ رہا تھا کہ اب اسے جو اگلی بات پیش آنی ہے، یہ سوال کرے گا، وہ یہ ہوگا کہ صاحب قبر کی زبان کون سی ہے اور میں کون سی زبان بولتا ہوں۔ جب وہ کشف القبور کی بات کرتا ہے تو یقیناً وہ کلام کی بھی بات کرے گا، رجوع کی بھی بات کرے گا۔ اب اس کی زبان کیا ہے اور جو اہل برزخ ہے اس کی زبان کیا ہے، قبر کے والے کی زبان کیا ہے؟ اس میں ہمارے بہت بحث رہتی ہے حیات برزخ پر، اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر بڑی مضبوط اور جامع تحریر فرمائی۔ وہ موضوع الگ ہے، میں موضوع کلام کی نسبت سے کر رہا ہوں۔ تو اب میں نے کہا اس کا سوال یہ ہوگا، حالانکہ اس کلام کے لیے آپ کو الفاظ یا آواز کی ضرورت ہی نہیں ہے، بعین ہی جو کچھ آپ کا ہے وہ اس طرح اگلے تک پہنچتا ہے کہ جیسے بعین ہی جو مفہوم ہے وہ پہنچ گیا، کلام میں پھر غلطی لگ سکتی ہے، ایسے وہ جو ہے منتقل ہو جاتا ہے اگلے پر۔ تو دنیا کی زندگی میں کیسے کیسے لوگ آئے، کیسی کیسی زبان دانی ہوئی، کیسے کیسے انہوں نے دنیا کو جوتا، اس زمین کو جوتا۔ یہ تو صرف اس معنوں میں لیا جاتا ہے نا کہ شاید ہل چلانے کو ہی جوتا کہتے ہیں۔ اس کے وسیع حصوں میں جائیں تو جو کچھ زمین پر تعمیر کیا گیا، جو شکل و صورت بنائی گئی، وہ سارا کچھ اس زمین پر ہی عمل ہوا نا۔ تو جب ان سارے پہلوؤں کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے کلام ذاتی عطا فرما۔ اب میں نے گفتگو کے انتقال یعنی منتقل ہونے پر بات کی۔ ہم مخلوق ہیں، ہم قاصر ہیں، ہماری استعداد ہی نہیں کہ ذات باری تعالیٰ کو جان پائیں، اس کی وسعتوں، اس کی ذات سے وہ ادراک ہو جو اس کی ذات ہے، ممکن ہی نہیں ہے مخلوق کے لیے۔ تو ایک بالعموم جس کی حیثیت زائد ہو، اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے پھر بندے کو ایک درجے کی مہارت چاہیے ہوتی ہے علم میں، تب اس کا کلام سمجھ آتا ہے، ورنہ باتیں سر سے گزر جاتی ہیں۔ یہ اس کا احسان ہے۔ قرآن فرماتا ہے نا، آسان عربی تمہاری زبان میں تو اعتراض نہ کر پائے کہ جی میں تو سمجھ نہیں پایا۔ اتنا عام فہم عطا فرمانا یہ پھر اس کی شان ربوبیت ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ اب میں نے کہا کہ بغیر کلام کے پورا مفہوم منتقل ہو جاتا ہے، تو اٹھ کے جاؤ کر کے دکھاؤ مجھے، واپس مفہوم سن کر دکھاؤ مجھے۔ کہنے میں یہ دو لفظ ہیں، ہونے میں بڑا فاصلہ ہے۔ تو جب کلام ذاتی کی بات آتی ہے تو ہمارے زبان و بیان، ہمارا آب آتا، ہماری آواز، ہمارے الفاظ، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اس نے احسان فرمایا کہ جسے اس نے امتحان عطا فرمایا، اسے اس نے ہر سہولت عطا فرمائی، اس کو استعداد عطا فرمانے کے ساتھ
تو جب یہ سارا کچھ ہے تو وہ فرما رہا ہے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تو پھر جو شعور دیا ہے اسے بروئے کار لا دیکھ. جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی نشانیاں دیکھ، ان کے وہ نشان دیکھ وہ جو زمین پر چھوڑ گئے ہیں، ان کے وہ محلات دیکھ، ان کے وہ قلعے دیکھ، ان کی طاقتوں جو دنیا پر اللہ کریم نے انہیں طاقت عطا فرمائی اس کی نشانیاں دیکھ. وہ نام سن جن کے نام قرآن بیان فرما رہا ہے، تاریخ انسانی میں جن کے نام آ رہے ہیں، بعید تو بعید، قریب جو ہے ماضی، اس میں کتنے نام ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، تاریخ ہمیں پہنچاتی ہے وہ نام، ان سب کو دیکھ. پچھلے دنوں میں ایک ڈاکومنٹری میں نے دیکھی، اور وہ قدیم کوئی ایشیا جو یہ سینٹرل ایشیا ہے اس آبادی سے متعلق تھی، اور مختلف مدفن جو ہیں وہ اسے کھول رہے تھے، اور وہاں کسی کی ہڈیاں تھیں اور اس کے ساتھ گھوڑے دفن تھے. جہاں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو وہ ساتھ جو بات کر رہے تھے تاریخ کی، وہ غالباً کوئی 250 سال کے لگ بھگ کا، 300 سال کے، 2,500 سے 3,000 سال کا وہ عرصہ بول رہے تھے. اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ جس جگہ کو کھود رہے ہیں تو جسے وہ انہوں نے کھودا وہ گہرائی زیادہ نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہاں ایسی تبدیلی رونما نہیں ہوئی کہ جس سے وہ مدفن جو ہے بہت گہرا چلا جاتا. تو پھر سطح زمین سے مناسب گہرائی پر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمین پر تغیر نہیں آیا، اتنا بڑی کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ یہاں پہاڑ چل گئے ہوتے یا اتنا پانی کھڑا ہوتا کہ یہاں گہرائی زیادہ ہو جاتی، یہ سینکڑوں فٹ نیچے چلے جاتی، اوپر مٹی کی بھرتی پڑ جاتی. تو یہ کوئی بہت بڑی تبدیلی یہاں نہیں آئی، یہ خطہ ایسا لگتا ہے. تو وہ جب کھدائی کر رہے تھے تو وہ کیمرہ جو دکھا رہا تھا وہ صرف وہ مدفن یا وہ جسے کھود رہے تھے وہ نہیں دکھا رہا تھا، وہ گرد و پیش پر بھی وہ دکھا رہا. سرسبز شاداب جگہ، خوبصورت جگہ، خوبصورت پہاڑ، درخت، ایک لہلہاتی پوری ویلی نظر آتی، سبز اور خوبصورتی آنکھوں کو بھاتی. وہ اس کی بات کر رہے تھے. میں اس کو جب دیکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں تو انہی زمین و آسمان کی وسعتوں میں ہم بھی دیکھ رہے ہوتے. تو یہ جن کی ہڈیوں کے پرخچے اڑ چکے ہیں اور یہ نکال رہے ہیں، انہی پہاڑوں کو کبھی یہ بھی دیکھتے ہوں گے، کبھی ان کی نظر بھی ان پہاڑوں، ان درختوں، اس سب سے ٹکرا کر پلٹتی ہوگی، کبھی یہ بھی اس طرح آسمان کی وسعتوں کو دیکھتے ہوں گے. تو آج ان کی ہڈیوں پر جو ہے وہ تحقیق ہو رہی ہے، مطالعہ ہو رہا ہے، ہیں کون، رہے کیسے، دفن کیسے ہو. تو یہی زندگی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ آج جب ہم نکلتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں، زمین دیکھتے ہیں، آسمان کی وسعتوں کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے روبرو ہوتے ہیں، اسی طرح وہ جو گزر چکے ہیں وہ بھی سوچتے ہوں گے، وہ بھی ہنستے ہوں گے، وہ بھی محسوس کرتے ہوں گے، انہیں بھی تلخیاں پیش آتی ہوں گی، خوشیاں پیش آتی ہوں گی، عزیز داری ہوگی. زندگی کے زیر و بم سے وہ بھی تو گزرتے رہے ہوں. آج ہم گزر رہے ہیں، وہ نہیں رہے، ہم کیسے رہ جائیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک اپنی فرصت پوری کر رہا ہے، اور یہی قرآن بیان فرما رہا ہے کہ سیروا فی الارض، اس زمین پر دیکھو تو صحیح، تمہیں اتنیاں نشانیاں ملیں گی. اور عجیب بات ہے کہ ہم تو آباد یا زندگی یا حیات کی بات کرتے ہیں، ہر جگہ جہاں زمین پر آبادی ہے ساتھ قبرستان ہے، مدفن ہے ساتھ، آنکھوں کے سامنے ہیں. ایک دفعہ اسی طرح قبرستان میں کسی کی تدفین کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ایک بزرگ جو ہیں وہ کچھ دوستوں سے لڑ پڑے. تو بات کیا ہوئی کہ وہ دفن کر رہے ہیں، مردہ ابھی لحد میں اتار رہے ہیں، قبر بند نہیں ہوئی، اور جو اوپر گفتگو کر رہے تھے ان کی گپ شپ
اتنی بلند ہو گئی، ایک طرف کھڑے ہیں، اتنی بلند ہو گئی کہ وہ تمام جو وہاں لوگ جمع تھے وہ بجائے اس طرف تدفین کی طرف دیکھتے وہ ادھر دیکھتے کہ کیا ہوگا، یہ کیا بات ہو رہی ہے، کیا کر رہی ہے. تو وہ بزرگ ایک اٹھا تو وہ تو تقریباً ان کے گلے ہی پڑ گئے. ان کا خدا کا خوف کرو، قبرستان میں کھڑے ہو، بندہ دفن کر رہے ہو، تمہارا یہ رشتہ ہے کہ خود کی تدفین پر قبر پر آئے ہو، خود نہیں مرنا. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ بزرگ کیا ہے تو ٹھیک رہا کہ لحد میں وجود اتارتے ہوئے اپنی آنکھوں اور اس درجے کی شہادت کہ ہم اٹھائے ہوئے ہیں، اور اپنی گپ شپ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ جو دنیا سے برزخ کا منتقل ہونا ہے، انتقال کیا ہے؟ منتقل ہونا ہے نا. تو یہ جو منتقل ہونا ہے جسے ہم نہاد اور آ کر کفن پہنا کر لحد میں اتار رہے ہیں، کیا اسی کی زندگی نے تمام ہونا تھا؟ تو بے حسی جب وارد ہوتی ہے تو اسے قرآن فرماتا ہے غفلت، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. کیا قرآن تنبیہ نہیں فرماتا؟ کیا قرآن نہیں فرماتا کہ دوزخ میں جب سزا ہوگی، چیخ پکار ہوگی، تو لوگ فرشتوں سے کہیں گے، دوزخ کے فرشتوں سے کہیں گے کہ ہمارے چھوٹنے کا کوئی سبب نہیں ہو سکتا، تم اپنے اللہ سے نہیں دعا کر سکتے کہ ہمارے چھوٹنے کا کوئی سبب ہو جائے گی. تو وہ فرمائیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم ہی میں سے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے. ان کی مانی کیوں نہیں؟ بس ہم نے نہیں مانی. قرآن فرماتا ہے ان کی دعا کی کوئی حیثیت ہے. یہ بھی الفاظ ہیں قرآن کے کہ ان کی دعا کی کوئی حیثیت نہیں. اب جو گزرا وہ بھی بیان فرما دیا گیا، جو گزرا اس کی نشانیاں موجود، اور جو نتائج میں پیش آئے گا اسے قرآن بیان فرما رہا ہے، اللہ کا کلام. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع ہمیں دی. اب مانا ہے تو پھر ہم نے کیا مانا؟ ہماری جو شہادت ہے پھر وہ کیا شہادت ہے؟ ہمارا جو کلمہ طیبہ کا اقرار ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر یہ اقرار کیا ہے؟ کیونکہ یہ اقرار ہمیں قرآن پر کاربند کر دیتا ہے. ہمارے حدود کا تعین ظاہری و باطنی، عمل و سوچ تک کا جو تعین ہے وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کی حدود اور اس سے متعلقہ جو جاننے کی ہماری ضرورت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان و بیان، آپ کی سنت مبارک، آپ کے احادیث مبارکہ، آپ کا اسوہ حسنہ مبارک زندگی ہے. تو یہ سارا کچھ مان کر پھر تجاوز میں ہو تو اللہ فرما رہا ہے زمین پر چلو پھرو دیکھو تو صحیح، تم ہی نہیں آباد، تم سے پہلے بڑے آباد. اچھا، قرآن کریم جہاں فرعون، شداد، اس کا فرعون، حامان، قارون، ان کا ذکر فرماتا ہے، وہاں فرماتا ہے کہ ان سے بڑھ کر زمین پر طاقت والے. اب صرف جو قارون کا خزانہ ہے اس سے متعلق قرآن ارشاد فرماتا ہے اس کے خزانوں کی چابیاں سنبھالنے کے لیے ایک جماعت ہوتی تھی، کہ اس کے خزانوں کو جو قفل دیے گئے ان تالوں کی چابیاں جو ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے ایک جماعت درکار تھی. یعنی کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ ان کے جو تالے ہیں ان کا نظام ایک بندہ کر سکتا. لیکن قرآن فرماتا ہے یہ بھول جاتے ہیں ان سے پہلے اس سے بھی زیادہ طاقت والے لوگ تھے. جانے کون کون گزرا ہے، کتنی کتنی طاقت کا حامل گزرا. کیا فرعون نے کہا تھا کہ اے حامان اینٹیں پکا، آگ میں ڈال مٹی، اینٹیں پکا، مینار بنا، میں اوپر مینار پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں. وہ ایسا بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے، ساری مخلوق اس کو قیامت تک دیکھ کر عبرت حاصل کرتی رہے گی. تو کیا کہتا تھا کہ میرے محل کے ساتھ نہریں، نیچے نہریں نہیں بہتی جنت کے مقابلے. خدائی کے دعویٰ دار نہیں تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں جھانک کر دیکھوں. وہ ایسا بے نیاز ہے کہ تخت کی طرح اکڑا ہوا پڑا ہے. کہاں گئے دربار، کہاں گئے درباری، کہاں گئی فوجیں، کہاں گئی طاقت. مفسرین کرام
لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلے شہر سے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو جو لشکر پیچھے سے فرعون لے کر آیا تھا اس کے ساتھ 7 لاکھ کے قریب لگ بھگ فوج تھی۔ آپ غور فرمائیں، آج اس جدید زمانے میں کسی ملک کے 7 لاکھ فوج کو حرکت دے کر ایک رات میں دکھا دیں، کس درجے کا انتظام تھا ان کا، کس درجے کی ترتیب تھی، کس درجے کی تربیت تھی، تو پھر دنیا کے حوالے سے اس طاقت کا اثر کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبیلہ کوئی تھوڑی آبادی تو نہیں تھی، تو صرف یہی ایک بات تو نہیں تھی نا کہ دنیا کے ممالک ان کی فوجیں اس میں طاقت پر رہنا، اس گرفت کو قائم رکھنا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مفسرین کرام جو ہیں وہ لکھتے ہیں بعض ایسی کہ 7 لاکھ کے لگ بھگ فوج تھی، تو دن تو نہیں گزرے تھے، رات کے اندھیرے میں وہ نکلے تو طلوع سورج ہوتے 7 لاکھ فوج جو ہے وہ تیار سر پر کھڑی تھی، بادشاہ سمیت، آگے خود چل رہا تھا۔ تو وہ کہاں گئی فوج، وہ کہاں گئے لشکر؟ کوئی کہتا ہے اس کی تصویر بنا لو، کوئی کہتا ہے اجازت نہیں ہے۔ عبرت کا نمونہ بنا کر رکھ دیا اس کو اللہ رب العالمین، اس کو دیکھو تو اسے۔ تو فنظروا، دیکھو۔ اب یہ دیکھنا ایسا کہ جس کے ساتھ سوچ ہو، تحقیق ہو۔ لیکن یہاں جو بات سمجھنے کی اس آیہ کریمہ کے آخری عرصے میں، عاقبت المقذبین، کس کی عاقبت دیکھو؟ جو کذب کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے زیادتی کی۔ اچھا، جب آپ دیکھتے ہو تو بعض حصے انسانی زندگی کے ایسے ہیں کہ ادراک کی ایک حدود ہوتی ہے۔ جب کلو من علیہ فان ہے تو اس میں ایمان والے بھی دنیا میں رہے تو کوئی نہیں، چلے تو وہ بھی گئے۔ بہت بڑا فرق ہے ایمان والے کا جانا اور بے ایمان والے کا جانا۔ ایمان والے کو بھی بھوک لگتی ہے، بے ایمان کو بھی بھوک لگتی ہے۔ ایمان والے کی بھی خواہشات ہیں، ایمان والے کی بھی ضروریات ہیں، اس کے بھی صحت کے مسائل ہیں، اس کی بھی ضروریات ہیں، اس کا خاندان اور گھر جہاں جس کو جتنا اللہ نے عطا فرما اس کے گرد و پیش بھی ایک ضروریات ہیں پوری۔ اور جو بے ایمان ہے، جو شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، حق کے مقابل، اس کے ساتھ بھی ضروریات دنیا وابستہ ہیں۔ لیکن دونوں کا جو رہنا ہے اس کی بنیاد، جو مقصد حیات ہے، جب اس سے آشنا ہو تو ایمان کا حصہ پھر اور ہے، اور نہ آشنا ہو تو پھر مقابل ہو کر جب آتا ہے تو پھر وہ حصے عبرت کا نشان بنتے ہیں۔ اور اس کے نام پر جو جانا ہے، وجود اور روح کا انقطاع، اسے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وقت نزع۔ روح جڑی ہے نا وجود کے ساتھ، جب موت وارد ہوتی ہے تو روح ایک دفعہ وجود کے ذرے ذرے ایک ایک سیل سے کھنچتی ہے، اور ایسے کھنچتی ہے جیسے کوئی نرم کپڑا جو ہے وہ خاردار جھاڑی سے کھینچا جائے، ایک ایک تند نکلتی ہے۔ یہ روایات میں حدیث شریف کی موجود۔ تو اسی دھرتی کے سینے پر، اسی آسمان کے سائے میں، یہ شہادت بھی صحابی رسول کی ہے کہ سینے پر نیزہ مارا اور سینہ چیرتا ہوا پیچھے نکل گیا، اور وہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ سیرت مبارک پڑھے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات پڑھے نا، آپ کو زندگی اور موت دونوں پہلو ملیں گے، ایک نہیں دونوں پہلو ملیں گے۔
کہیں زندگی کا پہلو ملے گا، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی ذات اور حق کے پہلو جو ہیں وہ نظر آئیں گے کہ طلب کیا ہے، رب اللہ جل شانہ کی ذات جو ہے، رب کعبہ کی طلب. اور جہاں دائر دنیا سے جانا ہے وہاں بھی اسی کی رضا مقصود ہوگی. تو یہاں جو تکذیب کرتے ہیں ان کے انجام کو فرمایا گیا کہ دیکھو تو صحیح، ان کے انجام دیکھو جو خدائیوں کے دعوے کرتے تھے، جن کی زبانیں فیصلے ہوا کرتے تھے. وہ موذی جو ہے نمرود، اس نے یہ کہا کہ موت اور حیات کے تو میں بھی فیصلے کرتا ہوں. 2 گرفتار جو قیدی ہیں ان کو لے آؤ، اس نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کی گردن اڑا دو. اس نے کہا کہ میں بھی تو فیصلے کرتا ہوں. اللہ کا رسول فرماتا ہے موت و حیات وہ عطا فرماتا ہے، تو یہ تو میں بھی کر رہا ہوں. 2 قیدی لائے گئے، ایک کو کہا تمہیں زندہ رہنے دیا جائے، چھوڑ دو بھائی اس کو. ایک کو کہا اس کی گردن، اس کا میں نے اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا، میں نے اس کی موت کا فیصلہ کیا. لیکن ایک بات کا جواب ساری طاقت اور سارے اعلان کہ مالک سورج کو کہاں سے طلوع فرماتا ہے، تو مقابل سے کر دے، ہر چیز کو، ہر دعوے کو رد کرنے کو کافی ہو. ایک مچھر کی مار خدائی دعوے دار کے لیے کافی ہے. شداد سے متعلق کہ اس نے جنت بنائی تھی، اور بعض جو مفسرین کرام علماء کرام بحث فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ موذی جتنے ہوتے ہیں نا، اندر ان کو پتہ ہوتا ہے. آج بھی جو حدود سے تجاوز کرتا ہے اس گند کو معلوم ہوتا ہے کہ میں ناحق ہوں. وہ ایک ایسا لحاف اور ایسا حلیہ بناتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اندر اسے معلوم ہوتا ہے، اس کا دل خود شاہد ہوتا ہے کہ تو جو کچھ کہہ رہا ہے جھوٹ ہے، بک رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو جنت اور یہ سارا کچھ میں بنا رہا ہوں، تو قادر مطلق ہے. کا دعا مانگوں، اب شیطان شیطنت کر رہا ہے، کبر کر رہا ہے، حکم الہی سے تجاوز کر رہا ہے. طویل العمری کہاں سے مانگ رہا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ اسی رب العالمین سے اپنی عمر کی فرصت مانگ رہا ہے. پھر جب لوگ اٹھائے جائیں گے مجھے تب تک فرصت دے، میں انہیں حق پر نہیں چلنے دوں. اگر اس کی ذات ہے تو پھر تیری ذات کی کوئی حیثیت ہوتی تو پھر بارگاہ عزتی سے تو عمر کیوں مانگ رہا ہے؟ اندھا ہے، کبر اندھا کرتا ہے، یہ موذی بندے کو بنا دیتا. تو وہ موذی نے دعا کی کہ نہ رات ہو نہ دن ہو، نہ زمین ہو نہ آسمان ہو کہ میں اس پر موجود ہوں، نہ میں اندر ہوں نہ میں باہر ہوں. اس نے کہا نہ ایسا ہونا ہے اور نہ موت آئے گی. تو میں جو مقابلے میں کھڑا ہو کر خدا سے مانگ رہا ہوں تو وہ مجھے دے دے گا. تو جب یہ دعا قبول کر لے گا تو پھر کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں جنت کو دیکھنے گیا جہاں اس نے دودھ اور شہد کی نہریں بہائی تھیں، ہیرے اور جواہرات جڑائے تھے، خوبصورت تعمیرات اور خوبصورت خواتین جمع کی تھیں. وہاں داخلے کے لیے گیا، گھوڑے پر سوار تھا، نہ زمین پر تھا نہ آسمان پر تھا. اور گھوڑا دروازے سے داخل ہوا، 2 قدم اندر تھے 2 باہر تھے، نہ اندر تھا نہ باہر تھا. آدھا سورج غروب ہو چکا تھا، نہ دن تھا نہ رات تھی. تو یہ جو بھی دعوے دار اپنی انا کے اور طاقتوں کے گزرے، انہوں نے جو جیسا کہا، آپ اس روایت سے سبق حاصل کرتے ہوئے بھی سمجھیں تو اللہ رب العالمین کو، اس کی ذات کو وہ ادراک ہوتا کہ اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، تو مقابل یہ مردود کیوں ہوتا؟ اپنی ذات میں پھنستے ہیں تو پھر اندھا پن وارد ہوتا ہے. حالانکہ مانگ پھر اسی سے رہیں. تو جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو ہماری تو دنیا کی حیثیت بھی آپ غور فرما لیں. ہماری دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں تو دنیا، اہل دنیا جو ہے اپنے جیسے انسان، وہ تو ہمیں سمجھتے کچھ نہیں.
آپ نے یہ فقرہ سنا نہیں؟ اور بھائی تو ہے کون؟ اگر کسی نے آپ کو یا مجھے نہیں کہا تو ہم نے سنا یہ ضرور ہے، یہ الفاظ، یہ آواز ہمارے کانوں سنی ہے کہ او تو کو ہے بھائی تو کون؟ اب جسے اپنے جیسا ہی کہہ رہا ہو کہ تو ہے کون، آپ دیکھ لو پھر ہماری ایک دوسرے کی حیثیت کیا ہے اور اس حیثیت کو کیا سمجھتے۔ لیکن جب اسے حق نصیب ہو جاتا ہے تو یہ اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے راہ پر جسے دنیا کی حساب سے فنا، موت فنا ہے نا، وہ فرماتا ہے میرے راہ پر جس کی سانس ٹوٹے اسے مردہ نہ کہو۔ اتنا قیمتی ہو جاتا ہے، وہ فرماتا ہے تمہیں سمجھ نہیں میں سے رزق عطا فرماتا۔ دیکھو نا ایمان کہاں پہنچاتا ہے، بے ایمانی کہاں ڈبوتی۔ تو جب ہم گرد و پیش نہیں دیکھتے تو وہ جو شعور ہے جو اس نے عطا فرمایا ہے، وہ جو فرماتا ہے کہ تو آسمان کو پلٹ پلٹ کر دیکھ، تیری نگاہ لوٹ آئے گی، تجھے کوئی نقص نظر نہ آئے گا، تو پھر دیکھو نا اپنی سوچ کی دنیا، اپنے تخیلات میں ایک محلات کی تعمیر، خواہشات کی تعمیر کرتے رہو گے تو خطا کھا جاؤ گے۔ دیکھو گے، ہوش کرو گے تو اللہ اور مالک کی دنیا میں رہو گے، پھر حقیقت سے آشنا رہو گے، ورنہ سوچتے رہو گے مجھ جیسا کوئی نہیں، میں جیسا پارسا، میری جتنی منازل، میرے جتنے مراقبات، میری جتنی ترقی، تو پھر ایک تخیلاتی حیات میں ہوگے۔ حقیقت پر آؤ گے تو حقیقت تو وہی ہے نا جی جو ہے، اور حقیقت دنیا کی کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے، وہ مالک ہے۔ تو جو مالک ہے، جس نے پیدا فرمایا، حقیقت تو یہ ہے کہ پھر اس کے حکم پر آمین ہو، لبیک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو جو گستاخ ہوئے ہیں ان کی عبرت کی واقعات بڑے واضح ہیں، ایسی عبرت ہیں کہ ان کے ساتھ والے بھی خائف ہوتے تھے۔ اور ایسے بدبختوں ہیں کہ آپ کے روبرو واقعات میں وہ لوگ جن سے رشتے تھے قریبی، ان کے ذکر آتے۔ احتیاط برتنی چاہیے دو پہلوؤں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہو تو ایسے نہ کی جائے کہ جیسے سننے اور دیکھنے میں بندہ اس عمل میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کی نسبت بات ہونی چاہیے، اور آپ کی نسبت بات نصیب ہو، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ تو جہاں احسان ہے وہاں اپنا امتحان کیوں بناتے ہو؟ آئے روز دیکھ۔ پھر جہاں عزیز داری کی بات آتی ہے، جس نے جو کیا ہے وہ اس کا نتیجہ پا لے۔ ایک دفعہ متعدد دفعہ تلاوت کی گئی سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب آپ کا رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، تکذیب کی گئی، آپ نے ارشاد جواب نہیں فرمایا، اللہ رب العالمین نے جو وہ بدوائیں دے رہا تھا اللہ نے وہ فیصلے فرمائے، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ تو جب وہ بار بار تلاوت کر رہے تھے تو آپ نے پسند نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا پورے قرآن میں تجھے اور کوئی سورہ مبارک نہیں ملتی، منع نہیں فرمایا تلاوت۔ لیکن اسی ایک آیا کریمہ کو یا ایک سورہ مبارک کو تلاوت کر رہے ہو جہاں وہ تذکرہ ہے، اب وہ جہاں مرا، جس بات پر مرا، اس کی شہادت قرآن دے رہا ہے۔ آپ نزاکت دیکھیں نا۔ تو میرے ذہن میں بھی اسی طرح ایک واقعہ آیا، لیکن میری زبان گنگ ہو گئی، میں نے کہا نہیں، یہ ہماری حیثیت نہیں ہے۔ واقعات موجود ہیں، مطالعہ کریں، پڑھیں، قریب جو رہے وہ کیا انہوں نے پایا، جو دور رہے کیا پایا۔ لیکن جس نے پایا، جس نے حاصل کیا، اس نے ایمان کی نسبت ہی حاصل کیا، بے ایمانی سے۔ یہی مثال ہے جو میں آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے،
بے ایمانی سے پھر یہی کو جائے کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، تکذیب کرنے والوں کا انجام۔ اور اس میں اسی نسبت سے چونکہ ایک بات آگے تو عرض کر دوں، یہ جو سالک اور شیخ کا رشتہ ہوتا ہے اس کی نزاکت میں یہ دیکھا کریں۔ آپ نے میری زبان سے بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کا خاندان کبھی گفتگو نہیں سنی ہوگی، ہر طرح کے حالات اور واقعات گزرے ہیں۔ میرا موضوع نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے، میرا متعلقہ امر ہی نہیں ہے، میں اس میں کیوں مداخلت۔ شان بیان کرنے میں صرف شان بیان جو کی جاتی ہے نا، جو حق کی راہ کا جو مسافر ہیں ان میں سب سے عظیم ہستیاں انبیاء اور رسول ہیں۔ شان بیان کرتے ہوئے بھی اللہ نے جو قانون دیا ہے اس کے راہ کے مسافروں کی نسبت سے وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں اعلیٰ پیدا فرمائے، عظمتوں والے پیدا فرمائے، ان میں اور عظمتوں والے پیدا فرمائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بلندی سے کمزوری کی نسبت بیان فرمایا ہو، بلندی سے مزید بلندی بیان فرمائی، مطلب تو وہی ہے۔ میں کل واقعہ میں نے سنا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عمر کا کوئی بہت بڑا فرق نہیں۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا، آپ نے فرمایا آپ بڑے ہیں یا میں؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ بڑے ہیں، عمر میری بڑی ہے، عمر میری زائد ہے، بڑے آپ ہیں۔ ہاں نا، سمجھ آ جائے تو فرما وہ یہی رہے ہیں، عرض یہی کر رہے ہیں کہ عمر کی نسبت سے ان کی عمر زائد ہے۔ ہاں جی، تو بات سمجھ کی ہے۔ برادری نے دھکا دیا اور بدر میں مقابل لا کھڑا کیا، دل میں نرمی تھی، رب کائنات نے منظور فرمائی۔ آپ نے فرمایا آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ عرض کی حضور بڑے آپ ہیں، عمر میری زائد ہے۔ دیکھو نا کیسی بات۔ تو جب دینی پہلوؤں پر اور ان امور پر گفتگو کی جا رہی ہو تو اس نزاکت کا خیال رکھنا لازم ہے، اور ادب ہو تو یہ نزاکت از خود پھر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ذات اپنی ہو نا پھر بندہ کوئی نہیں خیال کرتا، صرف ان الفاظ کو دیکھتا ہے جو اس کے متعلق ہو۔ اللہ اللہ۔ ہذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ فرمایا یہ بیان کافی ہے، یہ بیان ہے، یہ کافی ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے۔ جو کچھ فرمایا گیا ہے یعنی اللہ رب العالمین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شان ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ بے نیاز مخلوق کی احتیاج پوری فرمائے، اور قرآن بیان فرما رہا ہے کہ جو کچھ بیان فرمایا گیا یہ کافی ہے لوگوں کی ہدایت کی، اور ہدایت ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وموعظۃ للمتقین۔ اب بات یہ ہے اللہ رب العالمین کا کلام ہے، لاکھوں تفاسیر ہیں، لاکھ جانے کتنی دفعہ اور قرآن کریم کی تفسیر ہو۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے، میں نے خود سنا، میرے یہ بات یا واقعہ بیان کرتے کانوں میں آواز کی گونج محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کسی ایک آیا کریمہ کی سمجھ آ جائے دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے۔ اب اسی آیا کریمہ میں جو فرمایا جا رہا ہے، زندگی رہی اللہ کو منظور ہوا تو اگلے بیان میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، ہمیں ایمان کی
جو مضبوطی ہے اور راسخ ایمان عطا فرمائے، ہم بعمل ہو سکیں، ہمارا جو دعویٰ ہے اس میں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت نصیب ہو۔ تو یہ جو فسادات ہمارے معاشرے میں رنگ و نسل اور علاقوں کے اور دعوے انصاف اور اعلان بے انصافی ہر طرح کے پہلوؤں سے، یہ حل ہے، یہ تقوی جو ہے یہ حل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔